رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سیٹلڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ایک تاریخی اہمیت کا اور بین الاقوامی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کا عنوان ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ و مقام. یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ چیز ذہن نشین رکھ لیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک انسان تھے، امتی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، اور صحابہ کرام سے لے کر دور حاضر تک جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں، مجددین عظام آئے ہیں، مجتہدین کرام آئے ہیں، اولیاء عظام آئے ہیں، اور اس کے علاوہ فقہاء وغیرہ جو بھی آئے ہیں، وہ سارے ہمارے بزرگ ہیں. مولانا مودودی ویسے ہمارے بزرگ ہیں. اب برِ صغیر میں جتنے لوگ آئے ہیں وہ سارے ہمارے بزرگ ہیں، اور ہم نے ان سے سیکھا ہے. ایسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ سے بھی سیکھ رہے ہیں. لہذا یہ ہمارا سرمایہ ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہم ذہن میں بات رکھ لیں، دوسری بات جو میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف نبی کی ذات ایسے جس سے کمی، کوتاہی، غلطی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس پر انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہوتی ہے. حتیٰ کہ انبیاء کرام اگر راہ عظیمت کو چھوڑ کر راہ رخصت اختیار کرنے لگے تو فوراً اللہ تعالیٰ ٹوک دیتا، نہیں یہ نہ کریں. جیسے جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا، تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی کی شان میں نہیں ہے یہ بات، راہ عظیمت اختیار کا. اور آپ دیکھیں سورہ احزاب کا آغاز ہی ایسے، یا نبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریں اور کافرین اور منافقین کے پیچھے نہ چلیں. نبی پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہوتی ہے، اور یہ مقام امتوں کو حاصل نہیں ہے. لہذا نبی کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہوگی، چاہے وہ راہ عظیمت کی حامل ہے، چاہے راہ رخصت کی حامل ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہوگی. لیکن یہ مقام کسی امتی کو نہیں مل سکتا. صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اس کے بعد علماء کرام ہیں، اور پھر ان کی لڑی آتے آتے آج تک 2024 میں جب ہم بیٹھے ہیں یہاں تک جتنے بھی علماء کرام ہیں، ان تمام سے کوتاہیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان تمام سے ان تحریروں میں خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کی رائے سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں. لیکن اتفاق اختلاف کرنے کے باوجود ہمارے بزرگ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے نہیں جو اس نے یہ بات کی، کسی ایک جز کو لے کے کل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہ دو نقطے آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم نے کسی شخصیت کے افکار اور اس کے کارناموں کا مطالعہ کرنا ہے. کسی کو نبی کے مقام پہ نہیں پہنچانا. اگر وہ نبی کی مقام پر جو اس نے کہا بالکل حق کے سچ ہے، یہ شرک فی رسالت ہے. اور پھر اس کے غلطی یا اس کی رائے سے اختلاف کر کے اس کو کافر، فاسق، فاجر بھی نہیں قرار دینا، پھر بھی ہمارے بزرگ ہیں، کیونکہ نبی نہیں ہے. نبی سے یہ نہیں ہو سکتا، نبی کے علاوہ تمام سے ہو سکتا. اب آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جب مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، حضرت عمر نے ان سے بڑا اختلاف کیا کہ آپ کیسے انہیں قتل کر سکتے ہیں، کیسے لڑ سکتے ہیں. انہوں نے دلائل دے، وہ مان کے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جن کے بارے میں فرمایا کہ حق ان کی زبان پہ بولتا ہے، ان کی رائے، انہوں نے بھی ایسی رائے دی جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا. میں نے اپنی کتاب موسن امت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی، میں عالم اسلام میں پہلا شخص ہوں جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسن امت کا خطاب دیا ہے. میں نے اس کے اندر یہ سارے واقعات لکھے ہیں. لہذا یہ دو نکات آپ ذہن میں رکھ کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں، اور پھر جس کی زندگی مطالعہ کریں، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں، علامہ اقبال کا مطالعہ کریں، قائد اعظم کا مطالعہ کریں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ مطالعہ کریں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا مطالعہ کریں، احمد یار خان بریلوی ان کا مطالعہ کریں، یا موجودہ غلام رسول سعیدی، جس کا مطالعہ کریں، یہ دو پوائنٹ ذہن میں رکھ کے کریں کہ وہ نبی نہیں ہے. اور پھر اگر ان سے کوئی کوتاہیاں، کمی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو فاسق، فاجر، کافر نہیں قرار دیا جا سکتا. کوتاہی ہے، غلطی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے معاف کرے گا.
اختلاف کیا جا سکتا ان سے. تو لہذا یہ دو چیزیں رکھ کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے یہ بر صغیر کی بہت عظیم شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے. اور پھر یہاں میں یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی تمام شخصیتوں میں سے وہ واحد شخصیت ہیں جو کہ بین الاقوامی شہرت کی حامل ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، جرمنی میں چلے جائیں، ترکی میں چلے جائیں، عالم اسلام میں چلے جائیں، عالم کفر میں چلے جائیں، عالم سید میں چلے جائیں، مولانا مودودی کے تصنیفات اور ان کے افکار کی بازگشت آپ کو تمام دنیا میں ملے گی. اور یہ بر صغیر کی واحد شخصیت ہیں جو بر صغیر سے باہر بھی پہچانی جاتی ہے، اور پاکستان انہی کے نام سے بھی بسا اوقات پہچانا جاتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، کسی کا مقام مرتبہ بیان کرنے سے کسی دوسرے کے مقام مرتبے کی نفی نہیں ہوتی. اب میں کہہ دوں کہ مثال کے طور پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ بہت نیک آدمی تھے، اس سے مراد نہیں ہے کہ باقی تمام دنیا بد تھی، نہیں، باقی دنیا بھی نیک تھی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی نیک تھے. تو لہذا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم مقام سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ تاریخ اسلام کے واحد شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنے سے پہلے ارض القرآن کا دورہ کیا. عرب میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے بھی یہ دورہ نہیں کیا. اب ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کریں، امام طبری کا مطالعہ کریں، بیضاوی کا مطالعہ کریں، زمخشری کا مطالعہ کریں، کسی نے دورہ نہیں کیا، حالانکہ عرب کے رہنے والے تھے. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ ایک عظیم کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تفسیر لکھنے سے پہلے ارض القرآن کا دورہ کیا. اور پھر ان کی کتاب سفر نامہ ارض القرآن موجود ہے، آج بھی وہ دیکھی جا سکتے، جس کے اندر انہوں نے بڑی دقت کے ساتھ ایک ایک جگہ گئے، طائف کا میدان اور اس کا خیبر اور مدینہ کے باقی قلعے اور پھر باقی تمام جگہ انہوں نے جا کے دیکھا. مکمل طور پہ نہ دیکھ سکے لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ مولانا کا مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام مفسرین کرام میں سے پہلے مفسر ہیں، اور پتہ نہیں آخری. اب ارض القرآن لکھی ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس طریقے سے اپنے حفظ الرحمان سہارنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا انبیاء کی تاریخ لکھی ہے، لیکن کتابوں کو دیکھ کے لکھی ہے. تمام جتنے مفسرین کرام ہیں چار تفسیریں نہیں، باقی کتابیں نہیں، اور ایک نئی تفسیر لکھ دی حالات حاضرہ کو مد نظر رکھ کے. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ پہلے جنہوں نے تمام ارض قرآن کا دورہ کیا، اور عاصم نعمانی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے سفر نامہ ارض القرآن، آج بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسرا جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں اقامت دین کا تصور پیدا کیا، اور اس تصور کا احیاء کیا. یعنی کہ پہلے تصور نہیں تھا. مسلمانوں کا اصل کام یہی ہے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن واضح فرما دیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ہمارا غلبہ باقی تمام باطل ادیان پہ ہو جائے. اور جو دنیا ظلم و ستم کا ایک شاہکار بن چکی ہے، یہ امن کی ایک دیوی اور امن کا ایک دیوتا بن کے یہاں لوگ جو ہیں اس کی پوجا کریں. اسلامی نظام کے ساتھ تو ایسے امن ملتا ہے. یہ چیزیں بر صغیر میں ختم ہو چکی تھی، اور مسلمانوں کی جو غلامی تھی اس کی وجہ سے یہ تصور ہی ختم ہو چکا ہے. دین بھی کبھی قائم کیا جا سکتا ہے. عرب میں، عجم میں، ایران میں، ہر جگہ وہ مسلمان زندگی گزار رہے تھے، اور احیاء کی تحریکیں بھی چلتی تھیں، لیکن وہ باقاعدہ ایک تصور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اقامت دین کا ایک تصور دیا کہ جب تک دین قائم نہیں ہوگا، حکومت الہیہ قائم نہیں ہوگی، اسلامی نظام ملک میں قائم نہیں ہوگا، نیک قیادت نہیں آئے گی، اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اور یہ اقامت دین کا احیاء تھا جو آپ نے کیا، اور اس کے لیے آپ نے بھرپور کوشش کی. اور پھر اس کے بعد آپ نے ان لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ میں آپ کے سامنے بات واضح رکھ رہا ہوں، اور میں نے پہلے کہہ دیا ہمارے بزرگ ہیں. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ہمارے بزرگ ہیں، مولانا قاسم ناز ہمارے بزرگ ہیں، اپنے محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ ہمارے بزرگ ہیں، اپنا مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ ہمارے بزرگ ہیں، سارے ہمارے بزرگ ہیں. لیکن میں نے پہلے آپ کو بتا دیا دو چیزیں کہ کمی کوتاہی اختلاف ہر سے ہو سکتا ہے سوائے نبی کے. تو مولانا سے بھی لوگوں نے اختلاف کیا. اب یہ نہیں کہ جو مولانا سے اختلاف کرے ہم کہیں گے جنہیں وہ راندہ درگاہ ہو گیا اور وہ نہیں، یہ بات بھی غلط ہے.
مولانا نے بھی لوگوں سے اختلاف کیا، انہوں نے بھی ان سے اختلاف کیا، وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اور کارنامہ انجام دیا وہ یہ تھا کہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذہن مختلف قسم کے بنائے ہوتے ہیں۔ ایک ذہن ہوتا ہے جو عامی ذہن ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ادبی ذہن کے مالک ہوتے ہیں لوگ، ایک ہوتا ہے جو ادیبانہ انداز اختیار کرتے ہیں، ایک غلامانہ ذہن ہوتا ہے، ایک جو ہے تاجرانہ ذہن ہوتا ہے، پھر اعلیٰ ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ پھر اعلیٰ کے بعد جسے ہم کہتے ہیں کہ جینیس لوگ ہوتے ہیں، پھر جینیس کے بعد ایکسٹرا جینیس لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تین کیٹیگری اوپر والے لوگوں کے ہوتے ہیں، ایکسٹرا جینیس، جینیس اور پھر اعلیٰ دماغ والے۔ ایکسٹرا جینیس سے مراد ہے کہ ایسے لوگ کہ جو غیر معمولی ذہنی قابلیت کے حامل ہوتے ہیں، اعلیٰ ذہنی قابلیت کے حامل، اور جو اس سے کم جینیس ہوتے ہیں وہ معمولی ذہنی قابلیت کے حامل ہوتے ہیں، غیر معمولی نہیں ہوتے، اور اس سے پھر اعلیٰ دماغ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کی نشانی ہے آپس میں، ہر شخصیت اس نشانی پہ یا اس معیار پہ ہم اسے جانچیں گے تو پتہ چل جائے گا وہ کس درجے کی ہے، ایکسٹرا جینیس ہے یا اعلیٰ دماغ کی ہے۔ یہ تین ایسے کیٹیگریز ہیں، وہ میں نے پہلے جو بتائے تاجرانہ، غلامانہ، ادیبانہ، وہ تو عام سمجھے ہو گئے، لیکن یہ تین ایسے ہوتے ہیں جو قوموں کو لے کے چلتے ہیں، قوموں کو بیداری بخشتے ہیں، قوموں کو ایک نظریہ دے کے اسے منزل سے ہمکنار کرتے ہیں۔ ایکسٹرا جینیس لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی ملک میں تحریک چلائیں اور پھر اس تحریک کے لیے لٹریچر بھی دیں، تحریک بھی چلائیں اور اس کے لیے لٹریچر بھی دیں۔ ایکسٹرا جینیس لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ تحریک چلانا بہت بڑا کام ہے، اور پھر تحریک کو ہر موقع پہ لٹریچر دینا یہ تو اس سے بڑا کام ہے، ایکسٹرا جینیس لوگوں کا۔ جینیس وہ ہوتے ہیں جو کہ لٹریچر دیتے ہیں لیکن تحریک نہیں چلا سکتے، یا پھر تحریک چلاتے ہیں لٹریچر نہیں دے سکتے، یہ جینیس لوگ ہیں۔ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اعلیٰ دماغ کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی تحریک کو لے کے آگے چلتے چلے جاتے ہیں، نہ وہ نئی تحریک برپا کرتے ہیں، بس اسی کوئی منزل کی طرف لے کے چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ بر صغیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایکسٹرا جینیس تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایکسٹرا جینیس تھے کہ انہوں نے تحریکیں بھی چلائیں اور لٹریچر بھی دیا۔ اپنے مکتوبات پڑھ کے دیکھیں آپ اپنا مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے کمال، ہر چیز انہوں نے اس کے اندر ڈال دی۔ نام مکتوبات ہے لیکن بہت بڑا لٹریچر ہے اس، اور پھر انہوں نے بے شمار اپنے مریدین تیار کیے، سارے دنیا میں بھیج، اور پھر انہوں نے جو ہے جرنیلوں کو ان کو تیار کیا، اور اکبر کی جو دین الہی اکبر شاہی تھی اس کا کایا پلٹ دیا، اور پھر اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہو گیا۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریک بھی چلائی، اور ادھر سے ہندوستان سے اپنا افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو بلایا کہ حملہ کرو اور یہاں ہندوؤں کا دور توڑو، اور پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی اور اس کے اندر ہندوؤں کا دور ٹوٹ گیا۔ اور آج میں کہتا ہوتا ہوں کہ اب پانی پت کی چوتھی جنگ ہوگی جس میں فیصلہ ہوگا کہ ہندوستان مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے، یہ دیکھیں کب ہوتی ہے۔ بہرحال تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے انہوں نے لٹریچر بھی دیا، ان کی کتابیں کمال کی کتابیں۔ تو وہ لوگ ایکسٹرا جینیس جو ہوتے ہیں ان کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ تحریکیں بھی چلاتے ہیں اور لٹریچر بھی دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ہم بر صغیر کے غلامی کا دور دیکھتے ہیں، تو غلامی کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو بند کے جو اصلی بانی تھے، ویسے تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ اللہ بنیاد رکھی، لیکن جس نے ان کو باقاعدہ ایک تحریک کی شکل دی وہ محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے یہ ایکسٹرا جینیس لوگوں میں سے تھے، انہوں نے تحریکیں چلائی، تحریک خلافت، تحریک ہجرت اور تحریک ریش نمال اور کئی تحریکیں، اور اس کے لیے اس زمانے کی کتابیں لٹریچر نہیں دے سکے، لیکن ایسے انسان تیار کیے جو لٹریچر سے بڑھ کر تھے۔ مثال کے طور پہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، اور اس کے بعد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ ان کے شاگرد تھے، اور ان کے شاگردوں نے دنیا، سارے پاکستان، ہندوستان، ساری دنیا میں کمال کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے ایک
زندہ کتاب کی صورت میں لوگوں کے سامنے ان کے پیغام کو رکھا، اور وہ چلتا رہا، ابھی تک چل رہا ہے۔ دیوبند کا مکتب پھر انہی جو میں نے لوگ کہا انہی کے مکتب۔ تو اس طریقے سے احمد رضا خان، اعلیٰ احمد خان بریلوی وہ ایکسٹرا جینیس تھے کہ انہوں نے تاریخ بھی برپا کی اور آدمی تیار کیے اس وقت۔ تو ایکسٹرا جینیس یہ ہوتے ہیں جو تحریک چلاتے ہیں، اس کے لیے لٹریچر دیتے ہیں اور پھر تحریک آگے چلتی چلی جاتی ہے، اور جینیس وہ ہوتے ہیں کہ جو اس تحریک کو یا چلاتے ہیں یا لٹریچر فراہم کرتے ہیں۔ مثال طور پہ اپنا مولانا حسین احمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کو لے کے آگے چلے، یہ جینیس تھے، ایکسٹرا جینیس نہیں تھے۔ اچھا، اس طرح ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایکسٹرا جینیس، انہوں نے کوئی تاریخ نہیں چلی، لٹریچر دیا ہے، ترجمان اور قرآن دیا ہے اور غبار خاطر اور قول فیصل کتابیں دی ہیں اور لوگوں کو ہدایات دی ہیں ساری، لیکن کوئی تحریک چلانا اور اس کے لیے مکمل اسی تاریخ لٹریچر، اور تحریک وہ لٹریچر دنیا کے لیے ایک عظیم سرمایہ بن جائے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں تھا۔ تو لہذا آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں دنیا کے، ایکسٹرا جینیس، اور وہ جو تحریکیں چلاتے ہیں، لٹریچر دیتے ہیں، اور جینیس، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ دماغ کرو۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ 20ویں صدی کے ایکسٹرا جینیس لوگوں میں سے تھے، اور بھی کئی تھے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بین الاقوامی تحریک برپا کی، محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بر صغیر کے سطح کی تحریک برپا کی، ان کے شاگرد بر صغیر میں تھے، بہر کوئی نہیں تھے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ ان کے شاگرد تھے۔ اس طریقے سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریک چلائی، اور تحریک اقامت دین، جماعت اسلامی اس کا نام رکھا، کہ ملک کے اندر اور دنیا کے اندر ہم نے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور پھر اس کے لیے لٹریچر بھی فراہم کیا، اور پھر اس تحریک کو انہوں نے بین الاقوامی تحریک بنا دیا، اور عالم عروبہ رام رکھا کہ عرب کنٹریز میں مولانا خلیل احمد حامدی صاحب اس کے انچارج ہوتے تھے، اور یورپ کے انچارج برمنگم میں جو تھے وہ پروفیسر خورشید صاحب ہوتے تھے، اس طرح مختلف علاقے مختلف ان کے، اور پھر جو لٹریچر مہیا کیا، وہ لٹریچر ایسا عالی شان لٹریچر ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جتنے بھی بر صغیر کے علماء کرام گزرے ہیں ان کے ذہنوں میں وہ بات آئی نہیں کہ اس سے وہ لٹریچر مہیا کریں۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، میں آپ کو اس کا شواہد پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ اقامت دین کے تصور کو اجاگر کیا، اور جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، اور تیرے علم و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ آپ نے ان کو خانقاہوں سے نکالنے کی دعوت دی، اور اس زمانے میں علماء واضح طور سے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ابھی تک کہتے ہیں۔ اب مدارس میں چلے جائیں، کسی میں سیاست نہیں پڑھائی جاتی، دیوبندیوں کے مدرسے میں چلے جائیں، اپنے بریلویوں کے مدرسے میں چلے جائیں، اہل حدیثوں کے مدرسے میں چلے جائیں، کیونکہ اہل سنت والجماعت بر صغیر میں یہ تین ہیں، باقی عالم اسلام میں اور بہت سے ہیں، لیکن جو ایک واقعاتی صورتحال ہے، کہیں بھی سیاست نہیں پڑھائی جائے گی، ہر جگہ سیاست کو ایک گندی چیز کہا جائے گا اور سیاست سے دور رہنے کا کہا جائے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ علماء کرام جو ہیں وہ سیاست میں آتے ہیں۔ مفتی تقی عثمان صاحب کتنے بڑے عالم دین ہیں، مجتہد، اس وقت دنیا کے بڑے پائے کے علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن کوئی سیاست میں نہیں آتے، نہ کوئی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مفتی منیب احمد صاحب جو بریلویوں کے مفتی ہیں، مفتی اعظم ہیں، کوئی سیاست کی بات نہیں کریں گے، کبھی سیاست میں نہیں آئیں گے۔ بھئی اب جب ملک کی تقدیر کا فیصلہ اس وقت نکل کر مدارس سے نکلیں، اب اس وقت جو حق گویا ان کا ساتھ دیں۔ مولانا نے یہ سبق دیا، انہوں نے سیاست کو دین کا جز بنایا، اقامت دین کا تصور دیا، اور کہا کہ سیاست دین کا جز ہے، سیاست علیحدہ نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانی کی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حکمرانی کی، اور حکمران تو کام ہی انبیاء کا تھا۔ رسول نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، اور میرے بعد میرے خلفاء سیاست کریں گے، یسوسون کا لفظ ہے، سیاست کریں گے، اور سیاست تو دین کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کے 75% احکام ایسے ہیں کہ جو ہم حکومت کے بغیر نافذ نہیں کر سکتے، اور وہ مجھے واقعہ یاد ہے، میں نے خود وہ پڑھا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب سمرقند گئے تو وہاں وزیر خارجہ سے ملے،
اس وقت کمیونزم وہاں حکمران ہو چکا تھا، سمرقند، بخارا، ازبکستان، ازبکستان، ان تمام میں. یہ 1924-25 کی بات ہے. وزیر خارجہ سے ملے، اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے کہا جی آپ کی دعوت بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ پہلے جائیں اور جا کر اسے کہیں نافذ کریں اور پھر ہمیں دکھائیں تو سب سے پہلے قبول کرنے والے ہم ہوں گے. اسلام تو ایسا دین ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ بر صغیر کے اعلیٰ حضرت بڑے عظیم لوگوں میں سے تھے، ان کا لٹریچر پڑھ کے دیکھیں، کہیں سیاست کی بات ہی نہیں ہوگی. آپ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لٹریچر پڑھ کے دیکھیں، بڑا کام کیا، وہ بھی ایکسٹرا جینس لوگوں میں سے تھے، لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں. اور دین کا غلبہ، اقامت دین، حکومت الہ کا قیام، یہ الفاظ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے. آپ سارے اہل سنت، اہل حدیث اور دیوبندی، بریلوی، مکتب مقاصد مطالعہ، مولانا مودودی نے یہ تصور اجاگر کیا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے سیاست کو دین کا حصہ بنایا اور لوگوں کو کھینچ کے سیاست کے اندر لائے کہ اگر سیاست کے اندر نہیں آؤ گے تو پھر گندے لوگ آئیں گے، جس کی وجہ سے پھر یہ جمعیت علماء اسلام اور یہ سارے جو ہے پاکستان یہ آئے اور پھر ایک نیا روپ ہمیں ملا جو ابھی تک چل رہا ہے. بہرحال مکمل نہیں ہے لیکن پھر بھی. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے. اس وقت آپ چلے جائیں دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں گے، ابھی برطانیہ کے وزیر نے، وزیر خارجہ نے، بلکہ میرے خیال ہے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی کہ جماعت اسلامی کو، ہمیں جماعت اسلام سے سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ یہ دنیا میں اسلام کی حکومت کی بات کرتے ہیں. اس طریقے سے آپ سعودی عرب میں چلے جائیں، وہاں کی شہنشاہیت یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ مودودی سے خطرہ ہے کیونکہ اسلامی خلافت کی بات کرتے ہیں. یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو وہاں مولانا مودودی کی کتابیں ہر جگہ ملیں گی. مولانا مودودی ایسا زبردست لٹریچر دیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ باقی جتنے بھی علماء اکرام ہیں ان کا ذہن ابھی تک ادھر نہیں آ رہا. مولانا نے جیسی کتابیں لکھی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، تو مولانا نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کو بیدار کیا. اور پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ میں خود 1968-69 میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور بڑا آنا جانا ہوتا تھا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ کمیونزم ہر طرف چھاتا چلا جا رہا. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے پولٹری فارم میں وہاں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بیچارہ بیل ریڈی پہ بیٹھا ہے اور اس نے گملے اس میں رکھے ہوئے ہیں اور اتنی اس کی داڑھی، کمر جھکی ہوئی. اس زمانے میں اس کی عمر 60-65 ہوگی اور بیل آگے جا رہا ہے اور اپنے ساتھی کو کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا نظام آئے گا جس میں غریب امیر کا فرق ختم ہو جائے گا اور غریبوں کو ہر چیز میسر ہوگی، اور یہ جو میں اب دھکے کھا رہا ہوں یہ نہیں کھاؤں گا سارا. میں حیران رہ گیا. کمیونسٹوں نے اس طریقے سے پاکستان کی تمام کایا کو پلٹنے کی کوشش کی. یحییٰ خان، ایوب خان کے آخری دور میں، یحییٰ خان کے دور، مولانا مودودی رحمۃ اللہ اس کے آگے ڈٹ کے کھڑے، اور واحد آدمی تھا جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ، جماعت اسلامی واحد تھی کہ جس نے اس کا مقابلہ کیا. اور مجھے یاد ہے مولانا مودودی امریکہ گئے علاج کرانے کے لیے، جب واپس آئے تو انہوں نے کراچی کے ایئرپورٹ پہ تقریر کی اور کہا کہ جو لوگ پاکستان کو کمیونزم اماج گاہ بنانا چاہتے ہیں ان کی زبانیں ان کی گدی سے کھینچ لی جائیں گے. پاکستان اسلام کے لیے بنا ہے اور یہ اسلام کا قلعہ ہوگا. اور پھر 31 مئی 1970 کو مولانا نے یوم شوکت اسلام کی کال دے دی، اور اس میں پھر دیوبندی، بریلوی، تمام نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتفاق کیا، اور تمام شہروں میں اتنے بڑے بڑے جلوس نکلے کہ اس وقت تک ان کی مثال نہیں ملتی. اور بس وہی دور تھا، اور اس کے بعد کمیونزم ختم ہو گیا. ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے علماء کرام تھے، یہ دیوبندی علماء کرام، مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب پیپل پارٹی کے ایجنٹ، پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اسلامی سوشلزم جائز ہے، ہونا چاہیے اسلامی سوشلزم. یہ مولانا کا ایک کارنامہ تھا. انہوں نے پاکستان کو کمیونسٹ کنٹری ہونے سے بچایا. ورنہ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، سمرقند و بخارا، اس کے اندر جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ کمیونزم اسلام کے عین مطابق ہے. میں زیادہ اس بات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال. اور سیکولرزم سے بھی مولانا نے پاکستان کو بچایا، اور جو سیکولرسٹ تھے ان کو تمام کو چیلنج دے کے اپنے تقریروں سے قائل کیا. اے کے بروئی جو تھا وہ 1948-49 میں وزیر قانون تھا، بہت بڑا قانون دان گزرا، اے کے بروئی، اللہ بخش خدا بخش بروئی. اور اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 1948 میں
اسلام میں کوئی دستور نہیں ہے، اگر کوئی ثابت کر کے دکھایا تو میں 10,000 روپے انعام دوں گا۔ اس زمانے میں 10,000 بہت بڑی چیز ہوتی تھی، سمجھے آج کے 10 کروڑ کے برابر۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے تقریر کی، اسلامی دستور، آج وہ کتابچہ موجود ہے، اور اس تقریر میں بتایا کہ اسلام کا دستور یہ ہے، اور وہ سن کے اس کا دین بدلا، پھر مولانا مودودی کا وہ مدح خان بن گیا۔ سیکولر جتنے لوگ تھے ان کو آپ نے ہر جگہ اپنے لٹریچر سے کرش کرتے ہیں، اور یہی مولانا کا لٹریچر ہے جو اس تک دنیا میں تمام جگہ چل رہا ہے، اسی کے عربی تراجم، اسی کے انگریزی تراجم، اسی کے جرمنی اس کے فرانسیسی تراجم، اس کے مختلف وہاں کے مسلمان اسے بانٹ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مولانا کا جو مقام و مرتبہ متعین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بر صغیر کو بھی اسلام کا سبق دیا، اور اس سیاست کو اسلام کا جز دوبارہ بنا کے دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تھا، دور صحابہ میں جو تھا، اور باقی جو مجددین کے دور تھا، اس کو دوبارہ احیاء کیا، اور سیاست کو دین کا جز بنایا، اقامت دین کا تصور دیا، حکومت الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار وضع کیا۔ ہر علاقے میں طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، ایک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مولانا نے جو ہے اس کے بعد ان کا سب سے بڑا کام جو تھا کہ انہوں نے علوم اسلامیہ کی نئی جہات روشناس کریں۔ وہ پرانی گھسی پٹی لوگوں کے اگلے ہوئے نوالوں کو چبانا نہیں، نئی نئی چیزیں لائیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ میں اس میں کہنے سے یہ نہیں کہ میں باقی تمام علماء کی نفی کرنے، ہر کسی نے اپنے طور پہ کام کیا ہے، لیکن مولانا کام سب سے بلند ہے، بلند تر ہے، بلند ترین ہے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ آپ دیکھیں، تجدید احیاء دین ایسی کتاب ہے کہ آج تک کسی نے نہیں لکھی، اور نہ ابھی تک کوئی ہم نے دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں کوئی اس کا نعم البدل لا سکے۔ قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات آپ نے جو کتاب لکھی ہے، اعلیٰ درجے کی قرآن کی، آپ پڑھ کے دیکھیں حیران رہ جائیں کہ مولانا مودودی کا کس طریقے سے ہولڈ ہے اصول فقہ پر، قرآنیات پر، اور عربی لغات پر، عربی ادب پر۔ قرآن کی 4 بنیادیں بتایا کہ الہ، رب وغیرہ، یہ 4 بنیادی ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، اور ان سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس کا مطلب جو ہے حکومت الہی کا قیام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس قرآن شریف پڑھتے رہیں اور ان کا ورد کرتے رہیں اور ساتھ نہیں، انہوں نے یہ بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے مولانا مودودی کتاب خطبات اور دینیات ہے۔ دینیات جو ہے اسے پڑھ کر سینکڑوں ہزاروں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس کا انگریزی ترجمہ دی انٹروڈکشن آف اسلام، اور یہودی اور عیسائی پڑھ کے کمال کی کتاب انہوں نے ایسے کی۔ اور 22 سال کی عمر میں مولانا نے جو کتاب لکھی تھی الجہاد فی الاسلام، ابھی تک وہ ساری دنیا میں شاہکار ہے جہاد کے بارے میں، کہ اسلام کا جہاد کا تصور کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے تلوار ہے طرح، مان کر نہیں، یہ بات نہیں ہے، تلوار تو اس کا آخری حصہ ہے، اور جہاد جو ہے وہ شروع ہوگا لوگوں کو تبلیغ کرنے کے، لوگوں سے محبت کرنے کے، لوگوں کو پیار دینے سے، لوگوں کو مودت دینے سے، انہیں دین طرف راغب کرنے سے، ان کو دین کی خوبیاں بیان کرنے سے۔ وہ ایسے اعلیٰ درجے کتاب ہے کہ آج تک دنیا میں وہی چل رہی ہے، الجہاد فی الاسلام۔ اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ لکھ کر، وہ جو سیکولر لوگ کہتے تھے کہ پردہ دین کا حصہ نہیں، اور آج بھی غامدی کہتا ہے، ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ ابھی تک وہ کتاب ایسے لگتی ہے جیسے کہ آج کے دور میں۔ اور پھر مولانا یہ دیکھیں نئی جہتیں ساری، میں چیلنج نہیں کرتا، لیکن میں ایک دعوت دیتا ہوں کہ جو لوگ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیتے ہیں، کفر کو فتویٰ لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ذرا اس قسم کی کتابیں اپنے فرقوں میں سے دکھا دیں، ہمیں تجدید احیاء دین دکھا دیں، پردہ دکھا دیں، اور جہاد فی الاسلام دکھا دیں۔ وہ تو ایک جنہوں نے بھی لکھے، انہوں نے اپنے مسلک کو بڑھانے کے لیے اور اسی کی خاطر انہوں نے سارے کام کیے ہیں۔ عالم اسلام ان کے مد نظر نہیں تھا، عالم کفر کا مقابلہ ان کے مد نظر نہیں تھا۔ یہ مولانا مودودی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہندوستان میں بیٹھ کے انہوں نے وہ عالم کفر اور عالم شرک اور کمیونزم، ان تمام کا مقابلہ کیا۔ اور پھر ان کتابوں کے علاوہ آپ کے جو اقوال تھے وہ آج ویسے زندہ ہیں جیسے کہ اس دور میں انہوں نے کہے تھے۔ مثال کے طور پہ مولانا مودودی نے 1960 میں یہ بات کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کمیونزم کو روس میں پناہ نہیں ملے گی، اور سرمایہ داری کو لندن اور واشنگٹن میں پناہ نہیں ملے گی، اپنا دم توڑ رہے ہوں گے، کیونکہ غیر فطری سارے طرز حکمرانی ہیں۔ اور جو علامہ اقبال نے جیسے کہا کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا،
اور آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ 1992 میں رشیا کو ہم نے ٹوٹتا دیکھا اور کمیونزم وہاں ختم ہو چکا ہے. آج تک دنیا میں کمیونزم نافذ نہیں ہو سکا. رشیا جو اس کا بڑا دائی تھا وہ ختم ہو گیا. اور انشاءاللہ واشنگٹن میں بھی ہم سرمایہ داری کو مولانا مودودی کے اس کال کو پورا ہوتے دیکھیں. اب دیکھیں کتنے بین الاقوامی کال ہیں. یہ ذرا اور علماء کے مجھے دکھا دیں ذرا جو ان کو گالیاں دیتے ہیں, مولانا مودودی کو برا بلا کہتے ہیں. وہ تو ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی تھی. پھر مولانا مودودی نے 1961 میں یہ بات کی تھی جب 1959 میں پاکستان میں مارشل لا لگا اور حکومت نے اور فوج نے اپنے ملک کو فتح کر لیا, تو مولانا نے بڑی زبردست بات کی تھی. مولانا نے کہا تو یہ تو ایسے ہے کہ میں اپنے گھر کے باہر چوکیدار کھڑا کروں کہ میرے گھر کی حفاظت کرو, اور چوکیدار کہے جی مجھے خطرہ, مجھے اسلحہ لے کر دیں, میں اسے جدید اسلحہ لے کر دوں. اور وہ کہے جی 2 آدمی اور بھی دیں, آپ کا گھر بہت بڑا ہے, میں 4 آدمی اسے اور دوں. اور ایک دن وہ چاروں کو لے کر آ جائے اور مجھے کہ نکلے گھر سے ہمارا ہے. ان کو یہ تو فوج نے یہ کیا ہے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, اور آج تک وہی چلتا چلا رہا ہے. اور پھر انہوں نے اس زمانے میں جو تحریر دی تھی, ابھی وہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے, انہوں نے کہا تھا کہ اب ہماری فوجوں کے منہ کو یہ ذائقہ لگ چکا ہے کہ وہ اپنے ملک کو فتح کریں, اور پھر ملک کے اندر انہی کا نظام چلے گا, اور ملک کے اندر عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, خواص کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, علماء کی نہیں. جو ملٹری چاہے گا وہ ہوگی, اور جو ملٹری نہیں چاہے گی وہی ہو, اور جو نتائج ملٹری چاہے گی وہی بنیں گے. اور جو یہ ان کی تحریر ہے 1961. اور آج دیکھیں ابھی یہ جو 2024 کا الیکشن ہوئے اس کے اندر آپ دیکھ لیں, اور اس سے پہلے جو 2018 کا الیکشن اس میں بھی آپ دیکھ لیں. اب پی ٹی آئی کو لانے والے کون تھے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ لانے والے تھے. اور آج کل کی حکومت لانے والے کسی کو, اب دیکھیں فارم 45 فارم 47 کا کیا انجام ہو. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سوچ تھی وہ مستقبل پر تھی. مولانا مودودی کی جو سوچ تھی وہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر, اور وہ ساری بین الاقوامی سوچ تھی. اور ان کی کوئی کتابیں پڑھنے, یہ ان کی سوچ ہر جگہ کارگر, اور یہ چیزیں بر صغیر میں کسی اور علماء کے ہاں میں نہیں ملتی. آپ سارا دیکھ لیں. میں تمام کی قدر کرتا ہوں. آپ مولانا حسین احمد دیوبندی رحمۃ اللہ کی کتاب ہم برطانیہ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں پڑھ کے دیکھ لیں, آپ حیران رہ جائیں گے کیا تحریر ہے. اور اس طریقے سے باقی تمام کی بہرحال مولانا نے یہ کارہائے نمایاں سر انجام دیا جس سے ان کا مرتبہ تمام ان سے اوپر چلا گیا. اور پھر اس کے بعد بر صغیر میں آج تک جتنے بھی ہمارے مجددین آئے ہیں, مجتہد آئے ہیں, ان کے مقابلے میں آ گئے. اور وہ بھی پھر بر صغیر کی حیثیت تک, لیکن مولانا نے کیونکہ اس زمانے میں گلوبل ویلیج نہیں بنا تھا دنیا, بر صغیر والوں کو پتہ نہیں تھا برطانیہ میں کیا ہے. آج تو گلوبل ویلیج بن چکا تھا, اس لیے مولانا کی سوچ بھی بین الاقوامی ہو گئی اور بین البر اعظمی ہو گئی. اور انہوں نے تمام دنیا کے کفار کو چیلنج کیا ہر معاملے میں, آؤ مجھے اس سے بہتر دکھاؤ کچھ. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو یورپ ہے جدید جاہلیت کا حامل ہے. قدیم جاہلیت مکہ میں تھی اور وہی ساری چیزیں جدید جاہلی صورت میں پیش کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے مولانا کی جو کتب تھیں, تحریک آزادی اندر مسلمان پڑھ کر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. کمال کی انہوں نے تجزیہ کیا تمام. اور پھر جہاد فی اسلام کا میں ذکر کر چکا ہوں. مسئلہ قومیت دیکھیں, ہندوستان میں جب علماء کرام نے, دیوبندی علماء کرام اور باقی علماء کرام ایک گروہ نے جب کہا کہ قومیں جو ہیں وہ وطن سے بنتی ہیں, تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ قومیت لکھا کہ نہیں, قومیں جو ہیں وہ افکار سے بنتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہیں رہتا تھا ان کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, اس کے افکار عمل صحیح نہیں ہیں, لہذا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے. باپ بیٹا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے, حضرت جو آزر ان کے باپ جو تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, کہ وہ حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا کی, لیکن فلما تبین انہ عدو للہ تبرأ منہ, ان کا نہیں یہ میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں, یہ تو کافر ہے. تو مسئلہ قومیت جو ہے مسلم لیگ کے تمام لوگ اس کو لے کے انہوں نے اس وقت ایک ایک گھر میں بانٹی. نواب بہادر یار جنگ کی کتاب ہے بے تیغ سپاہی, پڑھ کر دیکھو. کہتے ہیں جی ہم نے مولانا کی کتابیں کندھوں پہ اٹھا کے ایک ایک گھر میں بانٹی, جس سے لوگوں کا ذہن بدلا. اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ علماء کرام جو ہیں دیوبند علماء, بعض دیوبند علماء کی جو رائے غلط, اور پاکستان ہونا چاہیے. پھر پاکستان بن گیا.
تو مسئلہ قومیت یہ ایک مارکۃ الآراء کتابوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے چلیں، مولانا نے جو کارنامے کیے، معاشیات اسلام، انہوں نے کمیونزم کو توڑ کے رکھ دیا کہ کمیونزم کے اندر تو بنی نوع انسان کے لیے ضلالت ہے، اور یہ تو بندوں کی غلامی تھے بھی بندوں غلامی لے جاتا ہے۔ اسلام بندوں کی غلامی سے لے کے اللہ کی غلامی لے آتا ہے، اور اس کی معاشیات میں لوگوں کے لیے فطرت ہے، اور انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں کہا ہے کہ واقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ پھر اسلام اور جدید معاشی نظریات کتاب لکھی معاشیات کی، اور اس کے علاوہ بھائی لٹریچر میں اپنے رسائل و مسائل تفہیمات میں ان کے بخشے ادھیڑے، اور بتایا کہ یہ تو لوگ ظالم ترین لوگوں میں سے ہیں کمیونزم، اور یہ جو ان کی تہذیب ہے سیکولرزم کی، یہ بھی اسی چیز کو آشکارا کرتی ہے۔ اور پھر آپ نے سیاست کے میدان میں اسلامی ریاست لکھی، اور پھر لوگوں کا اعتراض تھا کہ اسلام تو 40 سال رہا، اس کے بعد اسلام کی حکومت ہی نہیں رہی، اس کا جواب دینے خلافت الملوکیہ جیسی مارکۃ الآراء کتاب لکھی، اور اس کتاب کو ایسے آج لوگ جو ہیں کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور ان کو پڑھ کر دیکھیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں نے خود پڑھا ہے، امام طبری نے وہی لکھا ہے، بلکہ امام مرغنانی صاحب الہدایہ نے وہی لکھا ہے جو مولانا مودودی لکھ رہے ہیں۔ ہدایہ کا فقہ حنفی میں وہ مقام ہے جو احناف ہیں ان میں سے بات کہتے ہیں کہ الہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن مجید کی، میں اس کے جو کچھ لکھا بالکل صحیح ہے۔ اور اس طریقے سے آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے لیں، ابن نصر تو بخاری میں وہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان پہ ساری تفصیل بیان کی ہے۔ لیکن اس کتاب نے لوگوں پہ واضح کر دیا کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے، لیکن اگر اسلامی حکومت ختم ہوئی تو اس میں کچھ لوگوں کی کوتاہیاں کمیاں، اسلام باقی بچ گیا۔ خلافت ملوکیت بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے۔ اس طریقے سے آپ نے قادیانی مسئلہ لکھا جس کی وجہ سے آپ کو پھانسی کی سزا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اور پھر آپ نے جو ہے پوتے کی وراثت کا مسئلہ لکھا، مسئلہ غلامی پہ کتاب لکھی، اور مارکۃ الآراء کتاب آپ کے وہ سنت کی آئینی حیثیت ہے۔ مجھے یاد ہے یہ 1964 میں 65 میں آئی، اور اس سے پہلے علماء کرام کے ساتھ غلام محمد پرویز جو منکر سنت میں سے تھا اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا تھا، اس کی باتوں کو کسی کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ جب سنت کی عینی حیثیت آئی تو ایک مرتبہ سارے پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہی علماء جو مخالف وہی اسے لے کے آگے پیش کر رہے ہیں، دیکھیں یہ دیکھیں سنت کی عینی۔ اور اسی کتاب نے غلام محمد پرویز کے تمام پردے کو چاک کر کے اس کی تمام چالوں کو ختم کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ نہ اٹھ سکا۔ تو اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ جو ہے وہ آپ اس سے خود بھی متعین کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اچھا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ ایک اور کتاب جو تھی جس نے عالم سرمایہ داری کے جو لوگ تھے ان کے اندر ایک تھر تھری پایا، اور سود تھا، بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے، آج بھی اسی کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ اور سود جو ہے وہ ایسی کہ جس میں آپ نے ثابت کیا کہ سود دنیا کی غلامی، لوگوں غلامی کا باعث ہے، اور دنیا کے اندر تباہی و بربادی کا باعث، اور بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے سود، آج تک اس کے ترجمے مختلف زبانوں میں ہو رہے ہیں۔ میری اس باتوں سے آپ یہ نہ تو میں کسی اور کی نفی کر رہا ہوں، نہیں یہ بات نہیں ہے، مگر جو مولانا کا مقام ہے اسے واضح کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا ہے۔ مولانا کا یہ مقام بنتا ہے ہم ان کو حق دیں۔ اور آخری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے ساتھ مختلف لوگوں کو بھی تیار کیا جنہوں نے یہ ساری باتیں لکھی اور آگے پہنچائی ہیں، اور وہ لکھاری تھے سارے، نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محسن انسانیت اور باقی کتابیں مارکۃ الآراء کتابیں، اور اس کے بعد پھر غلام علی صاحب جو جسٹس تھے فیڈرل شریعت کورٹ کے، ان کی کتاب بڑی مارکۃ الآراء ہیں۔ پھر مولانا گوہر رحمان کی اسلامی سیاست، اور پھر اس کے فقہ وغیرہ سارے وہ انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیے۔ اور پھر عبدالحمید صدیقی صاحب تھے، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے تیار کیے۔ اور پروفیسر خورشید احمد صاحب کی ابھی تک وہ زندہ ہیں، ان کو انہوں نے تیار کیا، انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ماہر القادری پاکستان کے بڑے شاعروں میں سے تھے،
اور فیض احمد فیض اور احمد علیم قاسمی جیسے شاعر ان سے اپنے جو غزلیں لکھتے تھے ان کی اصلاح کے لیے بھیجتے تھے۔ علم العروض کے پاکستان میں سب سے بڑے ماہر علامہ ماہر القادری تھے، اور یہ مولانا مودودی کے جوتوں کی وجہ سے یہ سارا ان کو یہ مقام، جوتوں اٹھانے کی وجہ سے سارا مقام ملا۔ اس طریقے سے ہندوستان کے اندر مولانا عامر عثمانی تھے، انہوں نے بڑا کام کیا، اور ہندوستان کے اندر تو ابھی تک مولانا کے جو نظریات کے حامل لوگ ہیں وہ ابھی تک ڈومینیٹ کر رہے ہیں علمی دنیا میں۔ پاکستان کے اندر صورتحال نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں مولانا کا مقام اور مرتبہ خود متعین کرتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا وہ یہ تھے، یہاں تھے، یوں تھے، آسمان کے تیار نہیں۔ اب آپ نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، اور پھر باقی تمام کا مطالعہ کر کے جتنے بھی باقی مکتب فکر ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے، اہل تشیع تو علیحدہ ہو گئے، لیکن اہل سنت والجماعت کے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان تمام کے علماء جنہوں نے ابھی تک کام کیا ان کو سامنے رکھیں، اور پھر آپ خود اس کا مقام متعین کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے اور حق کو آگے پہنچانے اور حقدار لوگوں کو ان کا حق دینے، اور علماء کرام جو بھی ہمارے ہیں ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔